بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ، بہت بڑے خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس امت میں۔ ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت، اس امت کے حکیم ان کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بیماری کا علاج کیا کرتے تھے، اس طریقے سے روحانی بیماری کا بھی علاج کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بہشتی زیور۔ اس بہشتی زیور کے اندر حضرت نے پورے مسائل کو بیان کیا ہے، اور اخیر جلد کے اندر سب سے اخیر میں جتنی بھی بیماریاں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سب کا علاج لکھا ہے، روحانی علاج بھی لکھا ہے اور جسمانی علاج بھی، بیماری کا علاج لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے کم از کم 2700-2800 کتابیں لکھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بیان القرآن۔ اس بیان القرآن کو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھا ہے، عربی اصطلاحات کے اندر لکھا ہے کہ ایک عام انسان کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں۔ عربی اصطلاحات، علماء کی اصطلاحات، علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اتنی زبردست کتاب حضرت نے لکھی۔ اسی کتاب کو آسان کرنے کے لیے، اسی کتاب کو آسان کرنے کے لیے ایک ہمارے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہندوستان ہی کی ہے لیکن وہ بٹوارے میں پڑوس میں چلے گئے، ان کے دو بیٹے اتنے عظیم عالم، اتنے بڑے عالم، حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، جو اس وقت کے شیخ الاسلام بن گئے۔ اللہ نے پورے خاندان کو علم سے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو وہی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی ہے معارف القرآن، جس کی تفسیر آپ کی جامع مسجد میں بھی ہے۔ 8 جلدوں کے اندر حضرت نے اس کتاب کو لکھا ہے، اسی بیان القرآن کو آسان کرنے کے لیے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے خلیفہ ہیں، نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ توبہ کے عنوان پر بیان فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان ساتھی آیا اور وہ بیٹھا، اور حضرت نے فرمایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین بہت مشکل ہے، لیکن دین مشکل نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب رات کو تم اپنے بستر پر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام دن بھر کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دین کہاں مشکل ہے؟ دین اتنا آسان ہے کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ نہ جانے دن میں کیا کیا گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ذہن کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے لب و لہجے کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا غلط استعمال کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن جب رات کو بستر پر جاتا ہے اس وقت وہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ رات کو بستر پر جب جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن میرا عزیز دوستو بزرگوں، جب آپ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، جب آپ علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، جب آپ قرآن و حدیث کے درس میں بیٹھیں گے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ رات کو کیا کرتے ہیں، رات کو سونے کے وقت کیا کرتے ہیں، صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں، رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ جب رات کو وہ اپنے بستر پر جائے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے اور پکے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر قلم چلا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس سے آسان نسخہ اور کیا چاہیے؟ دین کتنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، تو دین تو بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو بھائی چارگی کا نام ہے، دین تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام ہے، دین تو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے کا نام ہے۔ لیکن میرا بزرگوں، اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے، تو پھر یہی دین ہمیں مشکل لگتا ہے اور بہت پریشان کن لگتا ہے کہ دین تو بہت مشکل ہے، دین تو بہت مشکل ہے، دین کے اندر تو پردہ کروایا جا رہا ہے، دین کے اندر تو نگاہوں کو نیچی کروایا جا رہا ہے، دین کے اندر تو یہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں مشکل لگتی ہے، پریشان کن لگتی ہے، لیکن حقیقت میرا عزیز بزرگوں، جو ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی حلاوت جس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، میرا عزیز بزرگوں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، سب آسان ہے۔ جو انسان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، کبھی کبھار نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک پنج وقتہ نمازی ہے جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر آندھی آ جائے یا طوفان آ جائے یا لائٹ چلی جائے یا ہوائیں چلے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی ٹال مٹول نہیں ہو سکتی، اس کا ایمان نہیں ڈگمگا سکتا، اس لیے کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے، وعباد الرحمن ہے، یہ اللہ کا چہیتا بندہ ہے، اور یہ چاہے آندھی طوفان آ جائے، چاہے ہوائیں چلے، چاہے بارشیں اترے، لیکن یہ اپنی نماز کو کھینچ اور یہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر یہ چیز کوٹ کر بھر چکی ہے۔ ابھی اس کی نماز بھی اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اللہ، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے، یا اللہ آج میری نماز قضا ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے جان کر اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے، یہ انجانے میں اور کسی عذر کی وجہ سے اللہ یہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، وہ استغفار کرتا ہے، اس کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن میرا بزرگوں، جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہفتے میں جو دوسری نمازیں ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، پھر یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور انہی کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ الدین تعب، نعوذ باللہ کے دین کو تھکا دینے والا ہے، پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ دین تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر عمل میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جو انسان زبان درازی کرتا ہے، اپنی زبان کا خوب غلط استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ماں بہن کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو تار کرتا ہے، دوسرے کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالتا ہے، اس کے لیے اپنی زبان کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہی زبان اگر اس نے قابو میں رکھ لی، قابو میں کر لی، اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیا، تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، پھر یہی انسان ایمان کی حلاوت کو اپنی زبان سے محسوس کرتا ہے۔ میرا
बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना अजीज रखते हैं कि इनको दुनिया के अंदर जब भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका दुश्मन भी साथ भेजा, नफ्स भी इनके साथ भेजा, शैतान भी इनके साथ भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेहनत करवाई, मश्क करवाई। अल्लाह ने तौबा और इस्तिग़फ़ार सिखाया, तौबा के कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन सिखाया। ये सब कुछ इसलिए सिखाया कि ए मेरे महबूब आदम, तुम दुनिया में जा रहे हो, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो। जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमारा इलाज करवाते हैं, उसको अपनी बीमारियां बताते हैं कि साहब इतने दिन से खांसी हो रही है, इतने दिन से नज़ला हो रहा है, इतने दिन से हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, इतने दिन से बुखार आ रहा है, सर्दी से बुखार आ रहा है या गर्मी से बुखार आ रहा है। ये सारी तफसीलात हम डॉक्टर के सामने रखते हैं। डॉक्टर हमें बेहतरीन से बेहतरीन इलाज तजवीज़ करता है, अच्छी से अच्छी दवाई लिखता है, चाहे वो सस्ती लिखे या महंगी लिखे, लेकिन जब उसकी दवाइयों से हम शिफायाब हो जाते हैं, हमें इलाज मैसर हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं, तो हम कुछ डॉक्टर को अपना महबूब बना लेते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि ये डॉक्टर तो हमारे लिए खैरख्वाह है, हमारे लिए भलाई चाहता है, हमारे लिए अच्छा इरादा रखता है, फिर हम उसको फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं। हमारे घर में कोई भी बीमार हो तो फौरन हम उसको दिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ कितने खैर ख्वाही का मामला करता है, कितनी भलाई का इरादा करता है, अपने बंदों को कितना महबूब रखना चाहता है, अपने बंदों को कितना चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा दुश्मन भी बता दिया कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, तुम्हारा दुश्मन शैतान है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि ये नफ्स तुम्हारे लिए जहर है, ये शैतान तुम्हारे लिए जहर है। अल्लाह तबारक व तआला ने साथ में उस जहर का इलाज भी देकर तुम्हें दुनिया में। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने मसनवी नामी किताब के अंदर एक किस्सा लिखा है कि एक लकड़हारा था जो जंगल के अंदर लकड़ियां काटने के लिए जाता और लकड़ी काट कर वहां से लाकर बाजार के अंदर बेचा करता था। एक दिन वो लकड़ी का गठड़ा उठाकर लाया तो उसी गठड़े के अंदर सांप लपटा हुआ था। उसको पता नहीं था। जब वो घर के अंदर आया, उसने गठड़ा रखा तो देखा कि यहाँ तो सांप है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। उन्होंने समझा कि ये तो मुर्दा है, मरा हुआ है, इसलिए कि बिल्कुल वो अफसरदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। तो लकड़हारे ने समझा कि ये तो मुर्दा है, लिहाजा वो शुरू आया। और जब लकड़ियां जलाने का वक्त आया, लकड़ियां जलाना शुरू की तो उसको गर्मी महसूस हुई उस सांप को, और उसने हरकत शुरू की और वो रेंगता हुआ उस लकड़हारे के पास पहुंचा और उसको दब दिया। घर वालों ने सोचा तो ये तो मरा हुआ बना था, ये तो मुर्दा था, लिहाजा उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, उसकी तरफ से गफलत में पड़े रहे। तो हुआ क्या, सांप में उसको डस गया। इसलिए कि गफलत और मुर्दा समझना ये उनके लिए नुकसान करने वाली चीज है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि इस वाक़ये को, इस किस्से को नकल करने के बाद में फरमाते हैं कि ऐसे ही एक इंसान का नफ्स है कि जब तक वो अल्लाह वालों की सोहबत में है, अल्लाह वाले उससे मेहनत करवाते हैं, मशक्क़त करवाते हैं, अल्लाह वालों की जूतियाँ उठवाते हैं और लेटरिन बाथरूम साफ करवाते हैं, ऐसे ऐसे काम उस अल्लाह के बंदे से करवाया जाता है कि वो जब उसको करता है तो उसको आर महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। वो इसको ये समझता है कि मैं तो इतना बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं तो इतना बड़ा
دار ہوں، میں تو کلکٹر ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو فلاں ہوں، مجھ سے ایسا کام کروایا جا رہا ہے، مجھ سے مسجد کی لیٹرنگ صاف کروائی جا رہی ہے، مجھ سے مدرسے کا یہ کام کروایا جا رہا ہے، جب اس کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے صالح اور اپنے برگزیدہ بندے، برگزیدہ اللہ والے کی بات کو کہتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اس کو کچلتا ہے، اس کے اوپر اپنا پیر رکھتا ہے، اور جب اللہ والے اس طریقے کے اعمال، اس طریقے کی محنت، اس طریقے کی مشقتیں اس سے کرواتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ جو انانیت کا، جو عجب کا، جو تکبر کا، جو کبریائی کا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، جتنے بھی جذبے اس کے اندر تھے وہ تمام کے تمام جذبے اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام جذبے اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے ایسی ہی محنت کرواتے ہیں، اس لیے ہم نے سنا ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے اللہ والوں کے قصوں کو سنا ہے کہ جب وہ کسی ایک کو بھی مجلس کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو وہ کانپ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا کھڑا ہے، کتنا پھٹا ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کریں، اللہ والوں کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ والوں کی کہ بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ان معمولات پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے والا بنا دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے گا، لیکن اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے ریاضت ہے، اس کے لیے قربانیاں۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس سانپ نے اس لشکر ہارے کو ڈس لیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے غفلت والی زندگی گزاری، انہوں نے غفلت والا وقت گزارا، انہوں نے لاپرواہی کی، تو اس سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ اسی طریقے سے انسان اگر اپنے نفس پر لاپرواہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو شیطان اور نفس اس کو ڈس لیتے ہیں اور گناہ والے راستے کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے نفس پر اور شیطان پر دھیان رکھتا ہے، یہ نگرانی کرتا ہے اور اپنے نفس کو اور اپنے دل کو اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں دے دیتا ہے، اللہ والوں سے اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو میرا عزیز دوست بزرگوں، پھر یہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ غفلت والی لاپرواہی والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا دشمن بھی بتایا ہے اور اس دشمن کا علاج بھی بتایا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے پکی اور سچی توبہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سچے اور پکے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے۔ اتنا محبت کرنے والا اللہ، لیکن ہم اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزارے تو یہ ہمارے لیے ہی نقصان اور خسارے ہے۔ حقوق اللہ کے اندر کوتاہیاں، حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں، حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، جس میں سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ تو اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کا کامل یقین جڑ جائے گا، اس کی محبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، یہ جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اگر اللہ کے بندوں نے جنت والے راستے کو اختیار کر لیا تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ انسان جنت تک پہنچ کر ہی رہے گا،
اس لیے کہ اللہ نے انسان کے دل میں جو گناہ کا اور نیکی کا تقاضا رکھا ہے اور یہ گناہوں کے تقاضوں کو کچلتے ہوئے تقوی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو یہی تقوی کا راستہ اس انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم اللہ کی محبت کا تصور مثال سے کر سکتے ہیں کہ ایک ماں، حاملہ ماں جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور جب ولادت ہوتی ہے، بچہ جنم ہوتا ہے، اس کا روتا چلاتا ہے۔ اب بچہ چاہے کیسا ہی ہو، چاہے کالا کلوٹا ہو، چاہے خوبصورت ہو، لیکن ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ماں نے بالکل کالا کلوٹا بچہ جنما ہے، اس کا بچہ بالکل کالا کلوٹا ہے، سیاہ فام ہے، لیکن آپ نے دنیا کے اندر کسی ماں کو لعن طعن کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میرا بچہ کالا کیوں ہے، میرا بچہ سیاہ فام کیوں ہے، میرا بچہ اس کلر کا کیوں ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ وہ ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن وہ بچہ کالا کلوٹا ہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر رونے کا وقت بھی آتا ہے، ہنسنے کا وقت بھی آتا ہے، لیکن جب وہ روتا ہے تو وہی ماں جس کا بچہ کالا کلوٹا ہے، وہ ماں کہتی ہے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے چاند سے بچے، اے میرے چاند سے بھی خوبصورت بچے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر چاند جیسا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت ہو، اس کی چمڑی سفید ہو، جو سرخ ہو، جو دکھنے میں اچھا خوبصورت ہو، اس کو ہم چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہی کالا کلوٹا بچہ اس ماں کے لیے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کالے کلوٹے بچے کو یہ کہتی ہے کہ میرے چاند جیسے بچے، میرے چہیتے بچے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی روشنی۔ یہ ماں اس بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کتنا چاہتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر سارا بچہ اگر انگارے کو پکڑ رہا ہے یا خطرات کی طرف جا رہا ہے، خطرے والی چیزوں کی طرف جاتا ہے، تو ماں یہ کہہ دیتی ہو کہ یہ تو کالا ہے، جانے دو، اس کو چلا جائے۔ نہیں، ماں کے لیے تو سفید اور کالا سب برابر ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ انگارے کو پکڑے، میرا بچہ آنکھ کو پکڑے، میرا بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے، میرا بچہ خطرے کی گھنٹی کی طرف جائے، نہیں چاہتی۔ اسی طریقے سے میں عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تمام بندے بیٹھے ہیں، ان بندوں کے اندر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، طرح طرح کے بندے ہیں، خوبصورت بھی ہے، کالے بھی ہے، جیسے بھی ہے، اللہ کے سامنے آہو گزاری کرنے والے بھی ہیں، گناہ کرنے والے بھی ہیں، تنہائی کے اندر بھی گناہ کرنے والے ہیں، مجمع کے سامنے بھی گناہ کرنے والے ہیں۔ اس مجمع کے اندر اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے سامنے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ہفتے کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو چلانے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو دوسروں کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو زکات ادا کرنے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو دوسروں کے حقوق پامال کرنے والے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو مالی نصاب تک پہنچ چکے ہیں، جو حج کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے بندے اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
لیکن میرا دل دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا ہے، یہ دوسرے کے حق تلفی کرتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو اللہ کے سامنے پکے اور سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے پکی اور سچی دعا۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں اگر اللہ کے سامنے پکے اور سچے دل سے توبہ کریں۔ لیکن میرا بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون کہ وہ لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور وہ ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ ان گناہوں پر جمے نہیں رہتے، وہ ان گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان بندوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرا بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دشمن بھی انسان کو بتلایا ہے کہ انسان کا دشمن اس کا نفس ہے، اس کا شیطان ہے جو اس کا دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں سے بچنے کا علاج بھی بتایا۔ انسانوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں ہر طریقے سے کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمیں اپنے کو بھگتنا پڑتا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن انسان کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میرے اوپر مصیبتیں پریشانی اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ جو مصیبتیں جو پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے، جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ اسی مضمون کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرنے کے توفیق أشهد أن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى في مقام آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكثر. اللهم انت السلام ومنك السلام ربنا وعليك الكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك القول كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا عزيز يا غفار يا شكور كريم يا بديع السماوات والارض يا ذا القوة المتين يا الله ورحمة وعلائك معاصر وعلائك يا الله معاصرنا ربنا اغفر لنا فرما سيئات وحسنات مبدل فرما جائز تمنا وقبول فرما جائز مقاصد وقبول فرما إله العالمين جو پریشان حالوں کی پریشانی قبول فرما، جو بیماروں کو صحت عطا فرما، عطا فرما. إله العالمين جن لوگوں نے دعاؤں کا بڑھایا ہے دکھائے ان کا ہم پر حق ہے. اللہ کی جائز تمنا کو پورا فرما، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین جو بے گناہ کے لوگ اندر یا اللہ جو لوگ اندر بند ہیں ان کی رہائی کی ضرورت پیدا فرما، خیر سے انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک کے انتظام کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر شرار سے بچا لے، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرما. ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما. مسلمان اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کی سازشوں کا ناکام فرما. الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طیب میں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك به محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب